ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، شموگا شہر میں امیر احمد صاحب، ان کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی قوم کے نام وقف کر دیا تھا۔ اس اوقاف میں، اس وقف کی زمین میں شموگا شہر کا مرکزی عیدگاہ ہو یا پھر مسلم ہاسٹل ہو یا پھر موجودہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے احاطہ ہو، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی ایسے مقامات بھی وقف کیے ہیں جو شموگا شہر کی ترقی و فلاح و بہبودی کے لیے بے حد ضروری تھے۔ جو املاک، جو پراپرٹیز انہوں نے وقف کیے تھے، اسی میں سے ایک پراپرٹی مسلم ہاسٹل بھی ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وقف کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بھائی بی ایس محمود صاحب نے اس پراپرٹی کو 1951 میں ایک ٹرسٹ کے ماتحت رجسٹر کروایا اور اس ٹرسٹ کو وقف بورڈ کے ماتحت کر دیا۔ انہوں نے اپنے ٹرسٹ ڈیڈ میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ مسلم ہاسٹل کی جو پراپرٹی ہے وہ خالص، یعنی صرف اور صرف ایکسکلوزیو بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کیا جائے یا ریزرو کیا جائے گا۔ اس میں کسی بھی طرح کی لین دین ہو یا پھر کمرشل کمپلیکس ہو یا پھر کسی بھی طرح کا ایسا جو لین دین ہو جس کے ذریعے سے دوسرے مالی امداد حاصل کریں یا پھر مالی منافع حاصل کریں۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ اس پراپرٹی کو تا قیامت تک مسلم ہاسٹل کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ نہ تو گروی رکھا جائے گا، نہ ہی کسی کو سیل کیا جائے گا، نہ پھر اسے رینٹ پر دینے کے لیے پیش رفت کی جائے گی۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر کروایا اور 1965 میں اس وقف کے جو ٹرسٹ ہے اسے کرناٹکا وقف بورڈ نے نوٹیفائی کرتے ہوئے اپنے تحویل میں لیا، لیکن ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق اس مسلم ہاسٹل کے انتظامات کو ان کے اہل خانہ کے ایک فرد کی نگرانی میں شہر کے ذمہ داران کو انجام دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈیڈ کے شرائط کو بھی لوگ بھولتے گئے۔ مسلم ہاسٹل کو سیاست کا اڈا بنایا جانے لگا۔ کئی لوگ مسلم ہاسٹل کے رکن یا پھر ذمہ داران بنتے ہوئے سیاسی فائدے بھی حاصل کیے۔ اس طرح سے آتے آتے یہاں پر جو سلیکشن سسٹم جو ہے وقف بورڈ کی نگرانی میں ہونے لگا اور امیر احمد صاحب کے اہل خانہ کا کوئی بھی فرد اس کمیٹی میں یا پھر اس ذمہ داریوں میں استعمال نہیں کیا جانے لگا۔ ایک طرح سے پوری طرح سے شموگا کے ذمہ داروں نے امیر احمد صاحب کے اہل خانہ کو مسلم ہاسٹل سے دور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر سیاست بڑھ چڑھ کر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ سلیکشن کا سسٹم بھی جو ہے پوری طرح سے سیاسی طور پر ہونے لگا تھا۔ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی تھی وہی شخص اس ہاسٹل کا ممبر بننے لگا تھا۔ ان تمام منمانیوں کو دیکھتے ہوئے شموگا کے ذمہ داروں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہاں پر سلیکشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور الیکشن سسٹم کو نافذ کیا جائے۔ جیسے ہی الیکشن کا سسٹم یہاں آنے لگا تو اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ہر طرح کے لوگ سامنے آنے لگے۔ اس ہاسٹل کے انتظامات کے لیے 2 مرتبہ الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کو باقاعدہ MLA الیکشن کی طرح مسلمانوں نے انجام دیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات یا پھر کمیٹی کا انتخاب ہونے کے بعد نئی کمیٹی کی تشکیل دینے کے لیے ابھی رکن سازی جاری تھی۔ اسی دوران امیر احمد صاحب کے بھائی کے بیٹے افتخار احمد خان کو محسوس ہوا کہ مسلم ہاسٹل کا جو مقصد ہے وہ مقصد اب ختم ہوتے جا رہا ہے۔ لوگ اب اسے سیاست کا اڈا بنانے لگے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ان کے آبا و اجداد نے مسلم ہاسٹل کو وقف کیا تھا وہ مقصد بھی فوت ہو رہا ہے۔ یہاں کے انتظامات بھی کمزور ہونے لگے ہیں اور لوگ اسے صرف اور صرف کمرشل سینٹر کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب افتخار احمد خان نے اس بات کو محسوس کیا تو انہوں نے اس ٹرسٹ کے ڈاکیومنٹس کو نکال کر دوبارہ ٹرسٹ کی نگرانی میں ہی مسلم ہاسٹل کو چلانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ حالانکہ یہ انتظامات ابھی پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئے ہیں، لیکن جلد ہی شموگا مسلم ہاسٹل کمیٹی کا انتخاب نہ تو سلیکشن کی بنیاد پر ہوگا نہ ہی الیکشن کی بنیاد پر ہوگا، بلکہ ٹرسٹ کے ذریعے سے چلائے جائیں گے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کی رکنیت کے لیے جو شرائط پیش کی گئے ہیں اس میں
کئی ایسے شرائط ہیں جو کہ بہت ہی اہم شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ 21 سال کا ہونا ضروری ہے اور اس پر کرمنل کیس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم جو شرط ہے وہ یہ کہ اس ٹرسٹ کا رکن بننے والا شخص اردو زبان سے واقف ہو، اردو پڑھنے والا ہو، اردو لکھنے والا ہو اور اردو بولنے والا ہو۔ ایسا شخص ہی اس ٹرسٹ کا رکن بن سکتا ہے۔ بہرحال اس ٹرسٹ میں جو کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کو اس کی میجورٹی کے مطابق چینج بھی کرنے کی سہولت ہے، لیکن ایک شرط اہم یہ بتائی گئی ہے کہ امیر احمد صاحب کے خاندان والے یا پھر بی ایس محمود صاحب کے خاندان والے صرف ایک شخص کو اس کمیٹی کا رکن بنایا جائے گا۔ باقی جو 6 افراد ہیں وہ مختلف شعبوں سے یا پھر مختلف علاقوں سے بیرونی افراد اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اس لحاظ سے امید کی جا رہی ہے کہ جو ٹرسٹ بنے گا وہ امیر احمد صاحب کے اہل خانہ کے ایک فرد کی نگرانی میں 6 افراد کے اپائنٹمنٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر انتظامات ٹرسٹ کے ماتحت آتے ہیں تو ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم ہاسٹل وقف ادارہ ہے۔ وقف یعنی اللہ کی ملکیت، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو سنبھالنے کے لیے، اس امانت کی ترقی کے لیے، اس امانت کو بہتر بنانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں افتخار احمد صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے افراد کو اس ٹرسٹ کے اراکین بنائیں جو واقعی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف رکھتے ہوں، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اوقاف کا تحفظ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً امیر احمد صاحب ہو یا پھر بی ایس محمود صاحب ہو، ان کی روح کو تسکین ملے گی۔ اگر پہلے والوں کی طرح ہی یہاں بد انتظامی ہوتی رہے گی تو یقین مانیے کہ وقف کا مقصد پورا نہیں ہوگا اور مرحومین کی روحیں بے چین ہو جائیں گی۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ ہم نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔